السلام علیکم ڈاکٹر احمد. آج میں سورۃ الصاد کی پہلی رکوع سے دوسرے رکوع کی ایک جو ہے سمری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسے کہ جو کفار لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا حصہ ہمیں جلدی یوم حساب سے پہلے دے دیجیے. اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب وہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بیان کریں جو کہ بہت ہی قوت والا تھا، جو کہ بہت جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی اس کے ساتھ مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی. ظاہر ہے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تمام چن پرند کی جو بولی ہیں وہ سکھائی تھی. جو بھی اگر کوئی پرندہ یا کوئی چینٹی بات کرتی تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کی بات کو اچھے طریقے سے جان سکتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کو ایک مضبوط حکومت عطا کی تھی اور ہمیں اسے ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی تھی. اس سے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہ یہ بیسیکلی یہ کہ جو قصہ ہے یہ توریت میں بھی مینشن کیا گیا ہے. توریت کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ظاہر ہے کہ جب جو بادشاہ لوگ تھے پہلے ان کی کئی ازواج ہوا کرتی تھیں، کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں. اب حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے تو ان کی بھی کئی بیویاں تھیں. 4 بیویوں کا یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آیا تھا نا کہ ایک ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں ایک بندے کے نکاح میں جائز ہیں. لیکن اس سے پہلے تو بادشاہ جو لوگ تھے ان کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں. وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک عورت کے ساتھ ایک رغبت پیدا ہوئی اینڈ حضرت داؤد علیہ السلام اس سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے. تو اب یہ سٹوری خواہش مند تھے تو اس کو ٹوکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں منشن کیا ہے. تو وہ ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اپنے حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک سے جو 2 آدمی ہیں وہ آپ کے حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اب وہ جو 2 آدمی تھے ظاہر ہے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے تو وہ 2 جو بندے ہیں وہ ساری جتنی بھی سیکورٹی کے معاملات تھے وہ عبور کر کے آپ کے حجرے میں آپ کے کمرے میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. اب جب حضرت داؤد علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو وہ جو دونوں بندے اندر کمرے میں آ جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. تو وہ جو دونوں بندے ہیں وہ کہتے ہیں گھبرائے نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے فریق ہیں. تو اب بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ پھر وہ انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ایک فیصلہ کیجئے، آپ ہمارے درمیان ایک فیصلہ کیجئے. کہتے ہیں کہ پلیز آپ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ اسے ٹالیے گا نہیں، ہمیں جو اپنا فیصلہ ہے ابھی ایمرجنسی کے طور پر ابھی کے ابھی کر لیں. دونوں میں سے ایک نے کہا جس کے پاس ایک دمبی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ اب جو میرے پاس ایک دمبی ہے وہ بھی یہ لے لے. مطلب جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں وہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس جس کے پاس ایک دمبی ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے. ٹھیک ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے درمیان ہمارا فیصلہ کر دیا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بولا یہ تو واقعتاً اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تمہاری دمبی کو بھی اپنی دمبیوں میں شامل کرنا چاہتا ہے. پھر ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک سے یاد آیا کہ یہ تو مجھے آزمایا گیا ہے اور وہ فوراً حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے اور ہم نے اسے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں معاف کیا کہ جب داؤد علیہ السلام سجدے میں جھکے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا تو ہم نے اسے معاف کر دیا اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے مقام کرب اور اچھا انجام ہے. دیکھیں یہ واقعہ قرآن مجید میں مینشن کرنے کا صرف مقصد یہی تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو یہ تھاٹس ان کے دماغ میں ہیں وہ اسے رد کر دیں، وہ یہ انہیں نہیں سوچنا چاہیے. کیونکہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک ذہن میں آیا کہ مجھے آزمایا گیا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ فوراً وہ اس بات پہ اشارہ کرتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ جو ان کے خیالات ان کے دماغ میں جو خیالات چل رہے ہیں اس کو مسترد کر دیں. اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں معاف کر دیا. I hope this video is helpful for you. See you in the next video.